आजा। السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی آپ کی دعاؤں سے خیریت سے ہیں۔ صبح کا ٹائم ہے، تقریباً 6:45 کا ٹائم ہے، 6:40 ہو رہے ہیں۔ سحری کے بعد پھر نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد سحری کے برتن وغیرہ دھو کے کچن وغیرہ صاف کر کے اور تھوڑی سی تلاوت کلام پاک کے بعد اب میں فری ہوئی ہوں اور ان کو کھانا دیا سب کو۔ اب سحری میں 3 ٹائم کھانا ہو گیا، اب یہ صبح میں بھی آنے لگ گئے سارے، ورنہ تو صبح میں یہ نہیں آتے تھے۔ یہ ہمارے جو گھر میں رہتے ہیں تین میں سے 2 یہ
اور وہ یہ کیا ہوا؟ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، اور ایک باہر رات کے کیٹ بیٹھتی، وہ پریگننٹ کیٹ ہے، وہ کھانا کھاتی تھی. بس 3 ٹائم یہ کھاتے تھے، اور ان کو کھانا وغیرہ دے کے پھر میں آرام کر لیتی تھی، سو جاتی تھی. لیکن اب سحری ہے تو لوگوں کی بہت، ہمارے ایریا میں پوری رات یہاں پہ سب جاگتے ہیں لوگ. پورے رمضان میں یہی روٹین ہوتی ہے، باہر سب شاپس وغیرہ مارکیٹ کھلی ہوئی ہوتی ہے، اور پوری رات لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، میچ کھیل رہے ہوتے ہیں، بچے کھیل رہے ہوتے ہیں باہر. اور ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ دن کا ٹائم ہے، اور دن کو یہاں پہ یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ رات کا ٹائم ہے، سب سو رہے ہوتے ہیں. اور پھر سب ظہر کے بعد ہی اٹھتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں. 2 ڈھائی 3 بجے تک سارے اٹھتے ہیں لوگ، پھر ظہر وغیرہ سے فارغ ہو کے پھر وہی روٹین ہے، افطار بنانا، افطاری میں کیا کرنا ہے، وہ سب کچھ کرنا. ظاہر ہے ہمارے یہاں پہ کافی اہتمام ہوتا ہے افطاری میں بھی. ایک چیز تو بنتی نہیں، 2 3 چیز تو لازمی ہوتی ہے. اگر کسی دن کچھ نہ بھی بنے تو 2 کچھ ڈشز تو بنتی ہی ہیں، ایسا تو ہوتا ہی ہے. تو بس اللہ تعالی ہم سب کو اسی طریقے سے عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جس طریقے سے ہم سحری اور افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی عبادتوں کا اہتمام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور ہم سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ آخرت کا خوف اور ڈر پیدا کرے. یہاں پہ تو لوگ اب آخرت کو بھول چکے ہیں. مجھے تو یہی لگتا ہے، لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، ایسے ہی لگتا ہے. اتنی مہنگائی ہوگی ہمارے ملک میں. اللہ تعالیٰ اس وقت کو جلدی گزار دے. بار بار کہتی ہوں، اللہ اس وقت کو بہت مشکل وقت ہے، بہت ہی زیادہ مشکل وقت ہے کہ جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہو گیا ہے. اتنی مہنگائی ہو گئی ہے. میں کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ چلو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے دسترخوان پہ فروٹس بھی ہوتے ہیں، ہر چیز ہوتی ہے، جو کھانا چاہیں لے آتے ہیں. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں، ایسی فیملیز بھی ہیں جو بیچارے صرف روٹی تک کے لیے ترس جاتے ہیں. بڑی مشکل سے وہ اپنے آٹے کا بندوبست کر پاتے ہیں، کھانے کا بندوبست کر پاتے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ اس مشکل سے ہمیں جلد سے جلد باہر کرے، اور اس مہنگائی کے طوفان کو ختم کرے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگیاں ہیں بہت ساری، بے موسم کی بارشیں ہو رہی ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، لیکن لوگوں کو پھر بھی خوف خدا نہیں ہے، نہیں رہا. وہی دھوکے بازیاں چل رہی ہیں، وہی ہر چیز وہی چل رہی ہے. تو خیر، ہم اور آپ مل کے دعا ہی کر سکتے ہیں، یہی کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ سب کو ہدایت دے، نیکی کی طرف لے کر آ. اور یقین کرے مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے اب ہم انسانوں سے یہ جانور اچھے ہیں. ان کی محبت، ان کا خلوص، ان کا پیار سچا ہے. ان کو دھوکے بازی نہیں آتی ہے، ان کو جھوٹ بولنا نہیں آتا ہے، یہ ریاکاریاں نہیں کرتے ہیں، یہ کسی کا دل نہیں دکھاتے ہیں، کسی کے دل کے ساتھ کھیل کے اسے کھلونا سمجھ کے پھینک کے نہیں چلے جاتے. یہ شادیاں کر کے، بچے پیدا کر کے، بیویوں کو چھوڑ کے نئی عورتوں کے پیچھے نہیں چلے جاتے، ایسے نہیں کرتے. یہ آج کل تو یہ بھی چل رہا ہے. آج کل کیا، یہ تو کافی ٹائم سے چل رہا ہے کہ شادیاں کرتے ہیں، محبت کے نام پہ شادیاں کر کے، اور پھر کوئی اور نئی نظر آئی تو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے. پہلی والی ٹھیک ہے، آپ دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دے کے آپ بھاگ جاتے ہیں، مرد تو بنے نا کم سے کم. آپ پہلی والی بیوی بھی آپ کے نکاح میں، اس کے ساتھ اس کی بھی ہر چیز کا آپ سے پوچھ ہوگی، اللہ تعالیٰ کے یہاں ضرور پوچھ ہوگی آپ سے. جتنے بھی ایسے لوگ ہیں، میرے بھائی ہیں، جتنے بھی ہیں، میں سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ خدا کے لیے یہ دنیا 4 دن کی، یہاں پہ اتنا گناہ نہ کمائے، اتنا حد سے آگے مت بڑھیں کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے. میں آج آپ کو جو کہانی سنا رہی ہوں وہ بھی میرے بہت 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 قریبی ہیں، بہت ہی قریبی ہیں. اور خیر، میں نے ان کی سسٹر کا تو آپ کو سنایا تھا کہ ان کی امی ابو کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور ان کی امی ابو کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اور پھر وہ بیچاری فاطمہ کی کہانی میں نے آپ کو سنائی تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا ایک ہی بھائی تھا، 8 بہنوں کا اکلوتا بھائی. آپ سوچئے
کہ 8 بہنوں کو کتنی محبت ہوتی ہے اس بھائی سے، پھر ماں باپ بھی نہ ہو، پھر اس بھائی سے کتنی امیدیں ہوتی ہیں۔ تو میں آپ کو کہانی سناتی ہوں کہ اس بھائی کی جس کی ڈیتھ ہوئی اور کسی کو پتہ ہی نہ چلا، ایک دن پورے 2 دن بلکہ وہ لاش اس کی گھر میں ہی پڑی رہی، اس گھر میں جس گھر میں وہ بہنوں کو نہیں آنے دیتا تھا۔ جی ہاں، وہ بہنوں کو نہیں آنے دیتا تھا۔ اللہ معاف کرے، جہاں تک ہم نے سنا یہی تھا، اس کی جو چھوٹی بہنیں تھیں، چھوٹی بہنوں پہ ایک بہن جو تھی وہ بہت ہی غریب تھی، اس کی شادی بہت غریب گھرانے میں ہوئی تھی، اور اس کے جو ہسبینڈ تھے ان کا اپنا گھر بھی نہیں تھا، وہ رینٹ پہ رہ رہی تھی، اور بعض اوقات اس بیچاری کے پاس ایسا ہوتا تھا کہ کھانے کو بھی نہیں کچھ ہوتا تھا، ایسے ایسے حالات تھے۔ تو جو ماں باپ گھر چھوڑ کے گئے وہ ڈبل اسٹوری گھر تھا، اوپر بھی گھر بنا ہوا تھا، نیچے بھی گھر بنا ہوا تھا، بلکہ ٹرپل اسٹوری تھا۔ تو اس بہن نے آ کے بھائی سے رو رو کے کہا کہ میں رینٹ نہیں دے سکتی، بعض اوقات مجھے بہت پریشانی ہو جاتی ہے، مطلب مکان مالک جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ پریشان کرتا ہے، تو مجھے ایک حصے میں رہنے دو، اتنا بڑا گھر ہے اس میں کوئی بھی نہیں ہے، تو ایک حصے میں مجھے رہنے دے دو اوپر والے میں۔ تو اس بھائی نے کہا کہ نہیں، اگر میں تمہیں رہنے دوں گا تو فلاں فلاں دوسری وہ بھی آ جائے گی، وہ بھی آ جائے گی، یہ بات ہے، میں نہیں رہنے دے سکتا۔ میرے خیال سے ایک اور بہن بھی رینٹ پہ تھی چھوٹی، اس بھائی سے چھوٹی 4 بہنیں تھیں، 4 بہنوں کے بعد وہ تھا، اور 4 بہنوں سے چھوٹی تھی، جس میں سے ایک فاطمہ تھی، پھر فاطمہ سے ایک بڑی تھی جو آئی تھی اس کے پاس کہ مجھے گھر میں رہنے دو۔ مطلب اس بیچاری کی اولاد نہیں تھی، ساس سسر تھے اور شوہر تھا، اس کے دیور جیٹھ تھے، لیکن ان کے اپنے گھر تھے، انہوں نے ان کی بیویاں تھیں، وہ الگ سے رہتے تھے۔ تو اس نے آ کے اپنے بھائی سے ریکویسٹ کی کہ بھائی مجھے یہاں رہنے دو، میرا شوہر نہیں کر سکتا، کرونا کا ٹائم ہے، تو آپ مجھے گھر میں رہنے دو۔ لیکن اس نے اپنی بہن سے کہا کہ نہیں، میں تمہیں رہنے نہیں دے سکتا، اور مجھے ویسے بھی تنہائی پسند ہے، میں نہیں کسی کا دخل پسند کرتا۔ اور خود وہ اتنا نمازی کہ مسجد کی جو کمیٹی تھی، کوئی کمیٹی تھی بڑی جو کام وغیرہ کرتی، اس کا چیئرمین تھا، وہ وہاں پہ مسجد میں ہوتا تھا، ہر وقت مسجد میں وظائف اور اذان دینا اور وہ سب کچھ، یہ سب دکھاوا ہوتا ہے، یہ سب ریاکاری ہوتی ہے۔ اللہ کو یہ چیز بالکل بھی نہیں پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں نہیں پسند ہیں کہ آپ اتنے نیک اور پرہیزگار بنیں، لیکن آپ حقوق العباد کو بھول جائیں۔ حقوق العباد بہت بڑی چیز ہے، سب سے پہلے آپ حقوق العباد کو ادا کر دیں۔ آپ نماز نہیں بھی پڑھتے تو پتہ نہیں آپ کو حقوق العباد ادا کرتے کس کی دعا لگ جائے، کس کی دعا لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے، اللہ آپ کو معاف کر دیں، لیکن یہ بات نہیں سمجھتے لوگ۔ خیر، اس نے اپنی بہن کو نہیں رہنے دیا، اس کے بعد وہ بہنوں کو آنے بھی نہیں دیتا تھا۔ وہ بہنیں ترستی تھی کہ ہمارا بھی میکا ہے، ہمارا بھائی، اس کو شادی کا کہتی تھی، وہ شادی بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ ان سے کہتا تھا کہ تم میری فکر نہیں کرو، میں شادی کر لوں گا، میں شادی کر لوں گا، اور مجھے مت بولو۔ مطلب وہ انتہائی ایسا تھا، بد زبان تھا۔ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، یہی دعا کر سکتی ہوں۔ میرے لیے تو وہ بھائی تھا، میرا بھی بھائی تھا میرے لیے، لیکن وہ اتنا ایک اکلوتا ہونے کی وجہ سے اتنا لاڈلا، بہنوں کا بھی ماں باپ کا بھی ایسا تھا کہ اس کی سب سے بڑی سسٹر بھی اس سے ڈرتی تھی بات کرتے ہوئے کہ وہ بس مجھے ڈانٹ دے گا، بدتمیزی کر لے گا، وہ بھی ڈرتی تھی۔ تو خیر، خاندان میں، انہی کے خاندان میں کسی کی میت ہوئی تھی، ان کے کسی بہت قریبی کی، آئی تھنک اس کے ماموں کی شاید ہوئی تھی، کسی کی میت تھی۔ اس میت میں وہ سب سے آگے پیش تھا، جنازہ اٹھانے میں وہ آگے تھا۔ اس نے آ کے بھی وہاں پہ جتنی مامیاں، چاچیاں، خالائیں بیٹھی تھیں ان سے بھی اتنی بدتمیزی کی کہ ہٹو، پیچھے ہٹو، ہٹ جاؤ، راستہ دو، ڈرامے بازیاں بند کرو، بس مرنے والا مر گیا، یہ اس کے الفاظ ہیں جو میں نے بھی سنے تھے، میں نے بھی اپنے کانوں سے سنے تھے، اور میں نے اسی ٹائم دل میں کہا تھا کہ یہ کتنا بدتمیز انسان ہے۔ تو خیر، اب اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، یہی کہہ سکتے ہیں، اللہ اس کا وہ جہان اچھا کرے، اللہ اس کی بخشش فرما دے، بخشنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو خیر، وہ میت اٹھا کے لے کے گئے، سارے مطلب خاندان بھر کے انتظامات وہ اس میں پیش وہی ہوتا تھا، وہی آگے ہوتا تھا۔ وہ آ کے پھر لیڈیز کو بتا رہا تھا کہ میں نے کھانا رکھوا دیا ہے، جو دور دور سے لوگ آئے ہیں ان کو کھانا کھلا دیں اور یہ کریں، ہم لوگ قبرستان جا رہے ہیں۔
خیر یہ سب قبرستان چلے گئے. رات کے عشاء کے بعد نماز جنازہ تھی. نماز جنازہ سے واپس آئے. اس کی سسٹر کا گھر تھا وہیں پہ نانی کے گھر کے پاس ہی. ماموں کی تدفین کے بعد یہ آئے تو اس کی سسٹر نے اس کو کہا کہ تم اکیلے جا کے نہیں سونا، اب تم جو ہو وہ یہاں پہ ہمارے گھر پہ ہی سو جاؤ. اس نے کہا نہیں بھائی میرے گھر پہ سکون ہے، وہاں شور نہیں ہے، میں آرام سے اپنے گھر پہ ہی سوؤں گا. تو خیر اس کی ممانی نے اس کو کہا کہ بھائی اب سارا کچھ تمہیں ہی دیکھنا ہے، میرا بچہ چھوٹا ہے تو تمہیں ہی دیکھنا ہے، تو تم سوئم وغیرہ کا بھی سارا کچھ کرنا ہے. اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے بے فکر رہے میں خود کروں گا. خیر اس کی ساری باتیں ہوئی. رات 2 بجے تک اپنی بہنوئی اور بہن کے ساتھ بیٹھا رہا، باتیں کرتا رہا، اپنے ماموں کی ہی جو فوت ہو گئے تھے ان کی باتیں کرتا رہا. اس کے بعد وہ اٹھ کے سب سے مل کے اپنے گھر چلا گیا، بالکل ٹھیک ٹھاک ینگ لڑکا اپنے گھر چلا گیا. 32 33 ایئر اتنی سال اس کی ایج تھی. تو وہ اپنے گھر چلا گیا. تو اچھا وہ سونے کے لیے چلا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ بہنیں اپنے اپنے گھر چلی گئی. اس کی روٹین یہ ہوتی تھی کہ اب 4 بہنیں قریب ہی شادی ہوئی تھی، گھر کے قریب قریب ہی رہتی تھی تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ. تو وہ کبھی ایک کے گھر چلا جاتا تھا صبح اٹھ کے ناشتہ کرنے، کبھی ایک کے گھر کبھی ایک کے گھر. کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کس کے گھر جانا ہے، بس جس کے گھر بھی اس کا دل ہوتا تھا اس کے گھر چلا جاتا تھا، وہاں پہ ناشتہ کر لیتا تھا. پھر جس کے گھر جانا ہوتا تھا کھانا، اگر بھوک لگتی تھی تو کسی ایک بہن کے گھر وہ دوپہر میں چلا جاتا تھا. اور اگر رات میں کھانا کھانا ہوتا تھا، باہر دوستوں کے ساتھ نہیں جانا ہوتا تھا ادھر ادھر، تو وہ کسی بہن کو کال کر کے بول دیتا تھا کہ میرے لیے بھی کھانا بنا دینا، میں آ رہا ہوں. خیر اس دن وہ کسی کے گھر نہیں گیا، اور ایک سسٹر یہ سمجھتی رہی کہ اس کے چلا گیا ہوگا، ایک نے یہ سمجھا اس کے چلا گیا ہوگا. بس وہ تینوں اسی اس میں رہیں کہ بھائی ادھر چلا گیا ہوگا ادھر چلا گیا ہوگا. خیر وہ دن پورا گزر گیا، رات بھی گزر گئی. صبح ہوئی تو اس کی بڑی والی سسٹر نے اپنی ممانی سے کہا تھا کہ میں آپ کو مطلب سب جو گھر پہ مہمان میت کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں تو ان کا ناشتہ میں لے کے آؤں گی. تو وہ ناشتہ لے کر آئی اپنی ممانی کے گھر پہ. وہاں پہ اس کی مطلب 3 4 ممانیاں مل کے رہتی تھیں، بڑا گھر تھا، نانی نانا کا گھر ہے تو کافی سارے لوگ رہتے ہیں. وہ ناشتہ وغیرہ لے کر آئی تو ممانی نے اس سے گلہ کیا کہ دیکھو اب میں نام فرضی لے لیتی ہوں، سلمان نام لے لیتی ہوں. چل سلمان جو ہے وہ کل آیا تھا، کل پرسوں آیا تھا، اور پرسوں کے بعد سے ابھی تک آیا نہیں. اس کو پتہ ہے آج سوئے میں سارا انتظام کرنا ہے، کناتے وغیرہ لگانی ہے، اور یہ سارا کچھ اسی نے دیکھنا ہے، کون دیکھے گا. میں نے اس کو کہا بھی تھا، وہ نہیں آیا. تو اس کی بہن کو تھوڑی حیرت ہوئی کہ وہ کیوں نہیں آیا، میت والے گھر میں تو آنا چاہیے تھا اس کو. تو اس کی بہن نے پوچھا کہ یہاں نہیں آیا کل سے؟ انہوں نے بولا نہیں. تو اس کے دل کو تھوڑی گھبراہٹ شروع ہو گئی. آپ کو پتہ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سگنل ملنے شروع ہو جاتے ہیں. اس کی بہن نے کہا کہ وہ تو میرے گھر پہ بھی نہیں آیا. تو اس نے کیا کیا، وہیں سے ناشتے کی ایک اور ٹرے بنائی، چھوٹی ٹرے بنا کے، وہیں پہ قریب ہی اس کا گھر تھا، مطلب وہی جو ان کے ماں باپ کا گھر تھا. اس نے کہا کہ ٹھہرو میں اس کو ناشتہ دینے جاتی ہوں اور میں اس سے بات کرتی ہوں، میں اس کو کہتی ہوں، کیا پتہ بیمار نہ ہو گیا ہو، بخار نہ ہو گیا ہو اس کو. وہ ٹرے اٹھا کے ناشتے کی، وہ وہاں گئی، اس نے وہاں دیکھا تو اندر سے دروازہ گیٹ بند تھا. اب وہ بینگلو ٹائپ کا بنا ہوا ہے ان کا گھر، پہلے باہر کا گیٹ ہے، پھر بیلکنی ہے، بیچ میں گیرلی سی بنی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد جا کے پھر ایک اور اندر دروازہ ہے، وہ بھی لوہے کا دروازہ ہے، گیٹ ہے، پھر اس کے بعد جا کے اندر گھر ہے. تو اس کی بہن نے دروازہ بہت زور زور سے بجایا، اپنے بھائی کو آوازیں دی، سلمان سلمان دروازہ کھولو. کوئی جواب نہیں ہوا. 2 3 پڑوسی نکل آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی اسے نہیں دیکھا ہی نہیں ہے، کل سے تو نظر نہیں آیا، شاید گھر پہ ہے یا نہیں ہے. تو وہ بھاگتی ہوئی آئی اپنی مامی کے گھر پہ. اس نے کہا کہ ماموں کے دوسرے بڑے ماموں کے بیٹے وغیرہ وہ بھی جو ہے اپنے چچا کا سن کے آ گئے تھے باہر سے، وہ اسی وقت پہنچے تھے 2. تو سب لڑکے وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا کہ سلمان دروازہ نہیں کھول رہا، اندر سے دروازہ بند ہے. تو سب جتنے بھی وہاں لوگ تھے وہ سارے گئے ان کے ساتھ، بھاگے کہ بھئی آؤ دیکھتے ہیں کیا ہوا، اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا. اس کا نمبر ملا رہے ہیں تو نمبر بھی نہیں لگ رہا، نمبر بھی آف آ رہا ہے. تو
اس کا جب واٹس ایپ پہ لاسٹ سین دیکھا تو وہ جس دن رات کو میت ہوئی تھی وہ اپنے گھر 2:30-3 بجے گیا تھا، صبح 4:30 بجے کا اس کا لاسٹ سین تھا. اس کے بعد سے اس کا واٹس ایپ بھی آن نہیں ہوا، مطلب موبائل آف پڑا ہوا تھا. مطلب آف نہیں تھا، آن لائن نہیں ہوا، وہ آن لائن نہیں ہوا. سب نے کہا کہ اس کا تو لاسٹ سین پرسوں کا آ رہا ہے، اس سے اور سب کو پریشانی ہوگی. سب نے یہی کہا بیمار ہوگا، اس کو بخار ہوا ہوگا. خیر لڑکے وغیرہ وہاں گئے، کزن وغیرہ گئے، انہوں نے جا کے آوازیں دی، نہیں نکلا. اوپر گرل لگی ہوئی تھی ساری، گیرلی میں بھی گرل لگی ہوئی تھی. تو ایک کزن نے بولا، ایک پڑوسی نے بولا کہ بھائی آپ لوگ نا اس کا لاک توڑ دیں، لاک توڑ کے اندر چلیں. تو اس کی بہن کہنے لگی نہیں نہیں لاک نہیں توڑو، وہ تو اکثر مسجد میں مطلب جماعت کے ساتھ بھی چلا جاتا ہے سہروزے پہ، وہ سہروزے پہ نہ ہو، اگر اس کے گھر کو ذرا سا بھی کچھ ہوا تو وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا. تو جو ساتھ میں ممانیاں وغیرہ گئی تھیں انہوں نے بولا کہ بھائی کیا ہو گیا ہے تمہیں، دیکھنے تو دو اندر بندہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، آپ یہ تو دیکھنے دو نا ہمیں، کوئی بات نہیں ہے لاک جڑ جائے گا. خیر انہوں نے لاک توڑا. لاک توڑ کے جب یہ اندر گئے تو اندر گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا، لائٹ ہی نہیں ہے گھر میں، لائٹ ہی نہیں ہے. اچھا خیر یہ اندر گئے، اندر بالکل اندھیرا، ٹھیک ہے. اندر کا دروازہ بھی انہوں نے کھولا، وہ کھلا ہوا تھا، ہاں وہ بھی کھولا. اس گھر کے 2 طرف سے دروازے تھے، ایک باہر کی طرف سے، اس طرف سے بھی دروازہ تھا جس کو یہ لوگ کہتے ہیں گندی گلی کا دروازہ ہے. جیسے اس گلی میں سارے گٹر وغیرہ ہوتے ہیں، وہ چھوٹی سی گلیاں ہوتی ہیں، اس ٹائپ کے گھر بنے ہوتے ہیں اکثر، تو وہ اس ٹائپ کا ان کا گھر بنا ہوا تھا. اور ادھر کا دروازہ بھی بند تھا. مطلب وہ تو یوں بھی بند ہو سکتا ہے کہ کوئی آئے اور اگر اس کو کھولے اور جاتے ہوئے لاک کرے تو لاک ہو جائے. تو خیر یہ جب اندر گئے، اندر کمرے میں اندھیرا تھا، تو اس کی بہن نے اندھیرے میں جا کے اپنے بھائی کے بیڈ پہ ہاتھ مارا تو اس کو وہ بالکل ٹھنڈا یخ لگا، برف کی طرح. وہ چیخنے لگ گئی، چیخیں مارنے لگ گئی بڑی بہن کہ میرے بھائی کو کچھ ہو گیا، میرے بھائی کو یہ رہا، میرا بھائی ٹھنڈا ہوا ہوا ہے. سب نے بولا لائٹ کیوں؟ ان کے گھر کی لائٹ بھی کسی نے کاٹ دی تھی. اس نے CCTV کیمرہ لگایا ہوا تھا کمرے کے اندر، کہ کمرے کے اندر میں بیٹھتا ہوں جو بھی ہوتا ہے، وہ CCTV کیمرے کی تار بھی کسی نے نکالی ہوئی تھی، وہ بھی کٹی ہوئی تھی. اور خیر جب لائٹ وغیرہ آن کی، سب کچھ کیا، تو وہ بہت بری حالت میں تھا. اس کی لاش بالکل بلیک اور نیلی نیلی سی ہو گئی تھی، جیسے اس کا چہرہ ایسے ہو گیا تھا پہچاننے کے لائق نہیں تھا، بالکل جیسے بڑے بڑے نیل پڑے ہوئے تھے، اس کے جسم پہ بھی نیل پڑے تھے. وہ بہنوں نے تو چیخو پکار مچا دی، جو قریبی بہنیں تھیں انہوں نے تو پورا محلہ سر پہ اٹھا لیا اپنے بھائی کو، اکلوتے بھائی کی لاش، اور جو ایک دن پہلے ان کو بالکل صحیح سلامت ملا، اور اس کے دل پہ بھی وہ مطلب قمیض وغیرہ اتار کے سویا ہوا تھا. پہلے تو انہوں نے یہی کہا اس کو کسی نے بہت مارا ہے، تشدد ہوا ہوا ہے. خیر اس کی لاش کو فوراً اٹھا کے پولیس کو بلا لیا گیا، پولیس آ گئی، اس کی لاش کو اٹھا کے لے گئے. پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں یہ آیا کہ اس کا دل پھٹ چکا تھا اور دماغ کی رگ بھی، شریان بھی پھٹ چکی تھی. جو پوسٹ مارٹم رپورٹ میں آیا ہے، جو سب کو بتایا گیا ہے، جو اس کی بہنوں نے بتایا کہ یہ رپورٹ میں آیا ہے کہ اس کو اٹیک ہوا ہے، اور اٹیک کے ساتھ ہی اس کی دماغ کی رگ بھی پھٹ گئی ہے. لیکن اس کی بہنیں یہ کہتی ہیں چھوٹی والی کہ نہیں ہمارے بھائی کو کسی نے مارا ہے، کیونکہ لائٹ کیسے کٹ گئی گھر کی، CCTV کیمرے کی تار کیسے کٹی، دونوں تاریں کاٹی کیسے گئیں، ایسے کیسے مر گیا وہ. آج تک تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں، یہ بات ایک معمہ بنی ہوئی ہے سب کے لیے، کسی کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا ہوا ہے. کوئی کہتا ہے کہ وہ بہت زیادہ وظائف وغیرہ میں لگ گیا تھا تو جنات نے اس کے اوپر حملہ کیا ہے، جنات ہی نے اس کو ڈرایا، جو اس کا دل اور دماغ بند ہو خوف سے پھٹ گیا، کیونکہ وہ جنات قبضے میں کرنے کے جو ہے وظائف وغیرہ، چلے کاٹتا تھا اور ایسی چیزیں کرتا تھا جو کہ ہم نے سنی ہے، ہمیں حقیقت نہیں پتہ، اس لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس بارے میں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اب اسی گھر میں اس کی وہی دونوں بہنیں رہتی ہیں جو رینٹ پہ رہتی تھیں، وہ دونوں بہنیں وہاں رہتی ہیں اسی گھر میں، جس گھر میں بہنوں کا داخلہ تک منع تھا. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. دنیا میں آپ جو بھی کرتے ہیں وہ دنیا میں آپ کے ساتھ وہ سارے اعمال جاتے ہیں، وہ سب اعمال جاتے ہیں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی ناراضگی ہوگی یا اس کی موت ایسی ہوگی یا اس کو پتہ نہیں کس نے مارا ہے، کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، کچھ نہیں پتہ، لیکن ایسی موت ہوئی.
تو وہ جب اس کی سسٹر روتی ہے نا تو مجھے بھی بہت دکھ ہوتا ہے. وہ کہتی ہے کہ میرا بھائی ہوتا تو شاید وہ مجھے دیکھ لیتا, وہ مجھے سنبھال لیتا. بہنیں اپنے گھروں کی, میں ان کے آگے کتنا ہاتھ پھیلاؤں. میں کچھ پڑھی ہوئی نہیں ہوں, وہ پڑھی ہی نہیں بیچاری. 8 بیٹیاں ہوں تو پھر ماں باپ پڑھاتے بھی نہیں ہیں 8 کو, یہ بھی ہے. ہر کوئی نہیں, کچھ پڑھاتے ہیں, ضرور پڑھاتے ہیں, 10 کو بھی پڑھا لیتے ہیں, لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے 8 بیٹیاں کس نے پڑھانا ہے. جلدی جلدی سے شادیاں کرو, جو بھی ملتا جائے کرتے جاؤ, بعد میں بھوک دیں گی تو وہ برداشت تو وہ کریں گی, زندگی تو ان کی خراب ہو جائے گی. ماں باپ نے تو اپنا فرض پورا کر دیا. اس بات کی پوچھ ماں باپ سے بھی ہوگی. کیا آپ اپنے بچوں کو انسان ہی سمجھ کے, دیکھ بھال کے ایسی جگہ رشتہ دیں کہ جہاں آپ کے بچے سنبھالے جائیں, بعد میں پوری زندگی روتے نہ رہیں, اجڑ نہ جائیں. تو اپنی بچیوں کا بہت خیال رکھیں, ان کے رشتے بہت سوچ سمجھ کے دیا کریں. آج کل حیوان بیٹھے ہوئے ہیں, حیوان جو کھا جاتے ہیں, جو جھاڑ دیتے ہیں, دھوکے دیتے ہیں. 2 3 بچوں کے بعد ان کا دل بھر جاتا ہے اور وہ طلاق دے کے اگلیوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے سب کو, اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. اور یہ ہمارے معاشرے کی بہت دردناک کہانیاں ہیں, اور بہت ساری ہیں ایسی, میں سناتی رہوں گی انشاءاللہ آپ لوگوں کو. بہت ساری ہیں, بہت ساری ہیں. شادی کے نام سے بھی ڈر لگتا ہے اب. ایک پہلے لڑکیاں خواب دیکھتی تھی نا, شادی ہو جائے, یہ ہو جائے, وہ, اب تو ڈر لگتا ہے شادی کے نام سے بھی. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نیکی کی ہدایت دے. اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں, پلیز سبسکرائب لازمی کیا کریں, میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.